معروف چلڈرن سینٹر میں خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر نابیہ طارق جو کہ کافی سینئر آبسٹیشن ہیں. ان سے ہم آج کچھ آگاہی لینے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے ملک میں ماؤں میں شرح اموات دوران حمل اور زچگی بہت زیادہ ہے. برادر دنیا میں ٹاپ کے کہیں آتی ہیں. تو ان کی کیا وجوہات ہیں اور ان کے بارے میں عام جنرل پبلک کو کیا اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کیسے اس کو کم کیا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر پروفیسر جمال. ہمارے یہاں پاکستان انفارچونیٹلی خطے میں سب سے ہائیسٹ مٹرنل مورٹیلٹی ماؤں میں شرح اموات کے حساب سے بہت اوپر ہے اور اس پہ بہت زیادہ کام بھی ہو رہا ہے اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک ہم اس میں کوئی خاص ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے یہاں ان پلانڈ پریگنینسیز بہت ہوتی ہیں اور بائی چانس پریگنینسیز ہو رہی ہیں اور اکثر خواتین پہلے سے تیار ہی نہیں ہوتی پریگنینسی کے لیے. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایک پوائنٹ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پریگنینسی ہے جو پلانڈ ہو رادر دین بائی جسٹ اپنے نا. جی, اس کا فائدہ یہ ہوگا اگر پریگنینسی بائی چوائس ہوگی ناٹ بائی چانس, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایک تو ٹائم مل جائے گا. اگر آپ پہلے سے تیار ہیں 3 مہینے پہلے اگر آپ کسی ڈاکٹر کو یا ہیلتھ کیئر ورکر کو دکھا رہے ہیں تو اس میں بہت ساری جو آلریڈی ایگزسٹنگ پرابلمس ہیں, جیسے ہمارے ملک میں ڈائبٹیز جو ہے بہت ٹاپ پہ ہے, پوری دنیا میں سب سے ہائیسٹ ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں ڈائبٹیز ہے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ مجھے فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی ہے, مجھے یہ نہیں پتا وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی. ہمارے یہاں یہ ساری ڈیفیشنسیز بہت کامن ہیں, آلریڈی ایگزسٹنگ ڈیزیزز بہت ہوتے ہیں. تو اس میں بہتر ہوتا ہے کہ اگر میں پہلے ایک دفعہ چیک اپ اپنا کرا لوں, مجھے پتا ہو کہ میرے کیا کیا ایشوز ہیں, میں اس کو اس حساب سے اسٹریم لائن کر سکوں. تو اس کا مطلب ہے کہ پریگنینسی سے پہلے بھی جو عورت کو خاص طور پہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کیا کیا پرابلمس ہو سکتے ہیں. تو پریگنینسی بائی پلان ہی ہونی چاہیے, بائی چوائس ہونی چاہیے, نہ کہ ان پلان. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ اس کے بارے میں آپ کیا؟ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ہی آپ کو پتہ چلے کہ آپ پریگننٹ ہیں, آپ اپنے قریبی جو بھی آپ کے معائنے کے لیے, چاہے وہ لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں, چاہے برتھ اٹینڈنٹ ہیں, چاہے ڈاکٹر ہیں, کنسلٹنٹ ہیں, جو بھی آپ کی چوائس اور آپ کی اویلیبلٹی میں ہیلتھ کیئر فیسلٹی ہے اس میں اپنے آپ کو بک ضرور کر لیں. بکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ایک دفعہ ان کے ساتھ آپ بک ہو گئے, آپ نے پھر ان کی ہدایات کے مطابق ٹیسٹ بھی کرانے ہیں. وہ آپ کو سپلیمنٹس بھی دیں گے, ڈائٹری سپلیمنٹس بھی دیں گے, آئرن کیلشیم وغیرہ بھی دیں گے, اور آپ کے ٹائم ٹو ٹائم ٹیسٹ بھی کریں گے. آپ کو دیکھیں گے کہ آپ میں کوئی اور مسئلہ تو نہیں حمل کی وجہ سے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب پریگنینسی پہلی دفعہ پتہ چلے تو فوری طور پہ اپنے نزدیکی میڈیکل جو بھی ہیلتھ کیئر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو وہاں پہ آپ کانٹیکٹ کریں, تاکہ اس کے باقاعدہ پلان کے ساتھ آپ کا کینٹینیٹل کیئر جو ہے وہ اسٹارٹ ہو سکے. دوسرا پوائنٹ یہ ضروری ہے. تو اس میں شرح اموات میں کمی آنے کا چانس ہے. تیسرا پوائنٹ اس میں آپ کیا کہیں گے؟ تیسرا پوائنٹ جو میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ آپ حمل کے دوران اپنی غذا کا بہت خیال رکھیں. ہیلدی ڈائٹ ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی بہت مہنگی خوراک ہو, سمپل ہو, پروسیسڈ فوڈ نہ ہو, ٹن کی چیزیں نہ ہوں, فروزن فوڈ نہ ہو. آپ سادی انڈا, گوشت, مرغی, مچھلی, سبزی, فروٹس, ڈرائی فروٹس, یہ سب چیزیں ہیں کہ جو آپ نے مناسب مقدار میں لینی ہیں, اور کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں, تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کھائیں. بہت سارا کھانا, جیسے عام طور پہ ہم دن میں 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں پیٹ بھر کے, اس طرح سے حمل کے دوران تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آپ خوراک میں یہ بھی خیال رکھیں کہ آپ کا وزن اگر بہت کم ہے تو اس کو آپٹیمل کہاں لانا ہے, اگر بہت زیادہ ہے تو اس کو بھی آپ نے اس کا خیال رکھنا اپنے وزن کے حساب سے. یعنی آپ کی غذا ہیلدی ہونی چاہیے اور آپ کا وزن مناسب ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ متوازن غذا ہونی چاہیے. اور چونکہ خاص طور پہ جو حاملہ خواتین ہیں ان کو تو خصوصی طور پہ, ویسے تو ساری پبلک کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے متوازن غذا ہو, لیکن حاملہ خواتین کو ان کے اندر ایک اور جان بھی پل رہی ہے, اس کو بہت ہی زیادہ خصوصی طور پہ غذا کا خیال رکھنا چاہیے. اور چوتھا پوائنٹ اس میں آپ کیا بتائیں؟ اس میں ان کو حمل کے دوران فزیکل ایکٹیویٹی کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب حمل ہو گیا, اب بستر پہ پڑے رہنا ہے. اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو بیڈ ریسٹ نہیں کہا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے روٹین کا چلنا پھرنا ہے, فزیکل ایکٹیویٹی کا خیال رکھنا ہے, ورزش ہلکی پھلکی کر سکتے ہیں آپ, تاکہ آپ فریش رہیں اور اپنے آپ کو ایکٹیو رکھ سکیں. یعنی اس کا مطلب کہ دوران حمل جو ہے نارمل ایکٹیویٹی جو حاملہ ہے تو وہ اپنی نارمل ایکٹیویٹی جاری رکھیں, بلکہ فزیکل ایکٹیویٹی اس کی دونوں جانوں کے لیے بہتر ہے کہ جتنی زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی ہوگی, انٹل انلیس کہ ان کے ڈاکٹر نے منع نہیں کیا, کوئی ایسی کنڈیشن ہے.
اچھا تو اچھا، اور یہ چار پانچواں پوائنٹ آپ کیا ہے اس کے بعد؟ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آپ نے اپنی ذہنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہے۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی ذہنی صحت کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی، اور یہ بہت ہائیلی پریویلنٹ ہے۔ 40-50% خواتین ذہنی دباؤ اور اس کا شکار ہیں، ڈپریشن کا۔ تو آپ نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے۔ آپ نے عمل کے دوران خوش رہنا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کو ذہنی طور پہ پریشان کر رہی ہے یا آپ کا رونے کا دل کر رہا ہے تو یہ چیزیں خطرناک سائنس ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے ہیلپ لے سکیں، ایڈوائز لے سکیں اس ذہنی بیماری کے بارے میں، اور اپنے ذہنی صحت کو خوش رہنے کی کوشش کریں، اور ان چیزوں کو پراپر ٹائملی ایڈریس کریں۔ یعنی مینٹل ہیلتھ آپ کا مطلب پانچواں پوائنٹ جو مینٹل ہیلتھ ہے بہت ضروری، وہ بھی بہت ضروری ہے، اس کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی میں کافی سارے پریشرز ہیں، ہمارے ارد گرد ویسے ہی انوائرمنٹ میں بھی ہیں، پولیٹیکل بھی ہیں، اکنامکس بھی ہیں، گھر کے بھی ہیں، ساس بہو کے بھی ہیں، میاں بیوی کے بھی ہیں، بچوں کے پریشرز بھی ہیں، تو یہ سارے کے سارے پریشرز بھی آپ کی صحت کو افیکٹ کر رہے ہیں، تو یہ مینٹل ہیلتھ کا بھی خصوصی خیال رکھیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے ناظرین، ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ 5 جو پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارے جو ہیں حملہ اور زچگی کے دوران جو شرح اموات ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ پریگنینسی پلان ہونی چاہیے، دوسرا یہ کہ فوری طور پہ جب بھی پریگنینسی کا پتہ چلے قریبی میڈیکل جو اپنے آپ کو اینٹی نیٹلی کیئر کے لیے بک کروا لینا چاہیے، جو بھی قریبی سینٹر ہے، ہیلتھ کیئر سینٹر ہے۔ تیسرا یہ کہ متوازن غذا، چوتھی یہ کہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی، اور پانچویں یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ کا بھی خصوصی خیال رکھنا ہے۔ بالکل، آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہمیں ٹائم دیا۔ بہت شکریہ۔